سیدنا امام حسین کے بچپن کے زمانے میں میرے آقا کی بارگاہ میں ایک پیارے صحابی حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر ملنے جا رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ پیارے صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فاطمہ کے گھر پر، علی کے در پر اس پیارے نبی کے ساتھ چلنا کون پسند نہیں کرتا؟ میرے آقا آگے آگے چلنے لگتے ہیں، پیارے صحابی پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں، گھر پہ پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، تو پردے میں ہو جا، اس لیے کہ میں اندر آ رہا ہوں اور میرے ساتھ ایک پیارے صحابی بھی ہے۔ خاتون جنت عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آج نہ اندر آپ آ سکتے ہیں نہ آپ کے پیارے صحابی آ سکتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا بات ہے؟ آخر وہ کون سی بات ہے کہ میرے قدم کو تیرے گھر کے اندر آنے سے روک رہی ہے؟ خاتون جنت عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میرے سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے آنے سے شرماتی ہوں، حیا کرتی ہوں یا رسول اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ، وہ چادر کیا ہوئی جس سے تو اپنے تن کو ڈھانک لیا کرتی تھی، اپنے سروں کو ڈھانک لیا کرتی تھی؟ خاتون جنت عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ایک مانگنے والا آیا تھا، آپ کے نام کی دہائی دے کے مانگ رہا تھا، میں نے اپنے خزانے کا جائزہ لیا، خزانے میں کچھ ایسے مال نہیں تھے کہ اس مانگنے والے کے مانگ کو پورا کر دیا جائے، میں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا، گھر میں کچھ ایسے کھانے پینے کے نہیں تھے کہ اس مانگنے والے کی مانگ کو پورا کر دیا جائے، یا رسول اللہ، میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا، میں نے اپنی چادر کو بیچ کر اس مانگنے والے کی مراد کو پورا کر دیا۔ میرے آقا اپنی کالی کملی کو کاندھے پر سے اتارتے ہیں، پردے میں ہاتھ دیتے ہیں، خاتون جنت اسے لے کے تن کو ڈھانک لیتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، اب اندر صرف آپ آ سکتے ہیں، آپ کے پیارے صحابی نہیں آ سکتے۔ میرے آقا اندر تشریف لے جاتے ہیں، خاتون جنت دوڑ کر اپنے بابا جان کے گلے سے لپٹ جاتی ہے، آنسو پہ آنسو، سسکی پہ سسکی لے رہی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، آخر کیا بات ہے کہ حسنین کریمین اداس نظر آ رہے ہیں؟ خاتون جنت عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، ہمارے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میرے آقا قرآن کریم کی فرقان حمید کی چند آیت کریمہ پڑھتے ہیں، شکم مبارک پر پھونک دیتے ہیں، فوراً شفا حاصل ہوتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، تو یہ شکوہ نہ کرنا، یہ شکوہ تیرے آنگن کے باہر نہ چلی جائے۔ ارے یہ بھوکے رہنے کی عادت اس لیے دی جا رہی ہے، یہ فاقہ کشی کی عادت اس لیے دی جا رہی ہے، یہ پیاسے رہنے کی عادت اس لیے دی جا رہی ہے کہ جب تیرا بیٹا حسین کربلا کی میدان میں اترے گا تو انہیں بھوک یاد نہیں آئے گی، اپنے نانا کا قانون یاد آئے گا، انہیں پیاس یاد نہیں آئے گی، اپنے نانا کی شریعت یاد آئے گی، انہیں فاقہ کشی یاد نہیں آئے گی، اپنے نانا کے نام پہ مٹنا یاد آئے گا۔ تبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب دونوں شہزادے حاضر ہوتے تھے، حضرت امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب میرے سرکار کی بارگاہ میں آتے، یا میرے سرکار حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ تشریف لے جاتے اور دونوں نواسوں کو جب گود میں لیتے تھے تو میرے آقا حضرت سیدنا امام حسین کے ماتھے پر بوسہ لیتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے، اور جب امام حسین کو گود میں لیتے تھے تو ان کے حلقوم کو چومتے تھے، ان کے حلق پر بوسہ دیتے تھے۔ کئی بار یہ بات حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نوٹ کیا، محسوس کیا، ایک بار پوچھ لیا، یا بابا جان، یا رسول اللہ، آپ میرے بڑے بیٹے کو جب بھی بوسہ دیتے ہیں تو پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، اور جب میرے حسین کو بوسہ دیتے ہیں تو آپ حلق کو چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، آخر کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، میری بیٹی، میرا حسین، میرا لاڈلا حسین، میرا نواسا حسین کل کربلا کے میدان میں میرے ہی امتیوں کے ہاتھوں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، اس کے گردن پہ، اس کے حلق پہ چھریاں چلائی جائے گی، اس وجہ سے محبت سے میں ان کے حلقوم کو چوم لیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت کی جنگ تھی، یہ تو بادشاہت کی جنگ تھی، یہ تو خلافت کی جنگ تھی، یہ تو امیری کی جنگ تھی۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم رسول کی اس حدیث کا کیا جواب دو گے؟ آخر بچپن سے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس طریقے سے تربیت کی جا رہی ہے، اس طریقے سے، اس انداز سے ان کو پالا اور پرورش کی جا رہی ہے تاکہ کل کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر سکے۔
سکے، اور میرے آقا نے کئی بار میرے حسین کے شہادت کی خبر ان کے بچپن میں ہی عطا فرما دی ہے۔ اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین تو نعوذ باللہ باغی تھے، بغاوت کیا تھا حکومت وقت سے، وہ تو جنگ کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں چلے گئے تھے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے نادان، کیا کوئی جنگ کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو ساتھ میں لے جاتا ہے؟ کیا کوئی جنگ کرنے کے لیے اپنی ننھی بیٹی کو ساتھ میں لے جاتا ہے؟ کیا جنگ کرنے کے لیے چند ماہ کے بچے کو، گود والے بچے کو جنگ میں کوئی لے کر کے جاتا ہے؟ کیا جنگ میں جانے کے لیے کوئی اپنی بیمار بیٹے کو ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے؟ کوئی جنگ پہ جاتا ہے تو اپنی بہن کو ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے، اور جب کوئی جنگ پہ جاتا ہے تو کیا صرف چند افراد کو اپنے ساتھ میں لے کے جاتا ہے؟ امام حسین کا قافلہ دیکھو، اللہ اللہ، اس میں حضرت زینب بھی ہیں، حضرت سکینہ بھی ہیں، حضرت شہربانو بھی ہیں، بیمار زین العابدین بھی ہے، حضرت علی اصغر بھی ہیں، حضرت علی اکبر بھی ہیں، امام قاسم بھی ہیں، حضرت عباس علمبردار بھی ہیں۔ یہ وہ مقدس قافلہ ہے جو اہل بیت اطہار کا گھرانہ کہلاتا ہے۔ یہ کوفہ کی جانب جا رہے تھے۔ میرے دوستو، اگر ان کو جنگ کرنی ہوتی تو یہ تو لشکریوں کو لے کر کے جاتے، سپاہیوں کو لے کر کے جاتے، فوج کو لے کر کے جاتے۔ نہ جانے کتنے لوگ راستے میں آئے، کہا حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہزاروں کا لشکر لے کر کے آئے، حسین ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن امام حسین نے کہا میرے بھائی، میں لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں قتل و غارت گری کا ارادہ نہیں کرتا، میں تو چاہتا ہوں کہ صلح ہو جائے مسلمانوں کے درمیان، ایک عیاش خلیفہ کو اتار دیا جائے تخت خلافت سے، ایک ظالم حکمران کو اتار دیا جائے تخت خلافت سے، میری صرف یہ منشا ہے۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ میرے حسین کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، لڑنے کا نہیں تھا، ورنہ تو وہ ساتھ میں سارے فوجیوں کو لے کر کے جاتے۔ کہنے والے تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین کوئی باکرامت شخصیت نہیں تھی، کوئی عظیم شخصیت نہیں تھی، ورنہ وہ بھوکے اور پیاسے کربلا میں کیوں شہید کیے جاتے؟ اللہ اکبر میرے دوستو، میں ان کو تمام دلیلیں نہیں دینا چاہتا، میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ امام حسین پانی کے لیے ترس گئے تھے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ پانی لب حسین کے لیے ترس گیا تھا، پانی لب حسین کے لیے ترس گیا تھا۔ ارے جب ان کے خاندان کا ایک بیٹا سینکڑوں سال کے بعد اجمیر کی زمین پر آتا ہے اور وہاں کے ساگر کا پانی ان پہ بند کر دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے ایک مرید کو بھیجتا ہے، ایک انا لے کر کے، ایک کٹورا لے کر کے، اور وہ پورا پانی ساگر کا اس انا یعنی کٹورے میں سما جاتا ہے، ایک کوزے میں سما جاتا ہے، اس کا نام ہی انا ساگر پڑ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب ان کے بیٹے کا بیٹا نہ جانے کتنے سالوں کے بعد اجمیر کے ایک پورے ساگر کا پانی ایک کاسے میں سما سکتا ہے، تو اگر میرے حسین بھی اشارہ کر دیتے تو آسمان سے پانی نہیں بلکہ کوثر برس پڑتا۔ اگر وہ اشارہ کر دیں تو کوثر برس پڑے، نہر فرات خیمے میں ان کے نکل پڑے۔ ارے یہ امتحان صبر ہے، ورنہ میرے حسین انگلی زمین پہ رکھ دیں تو سمندر نکل پڑے۔ ایک بار میرے سرکار علیہ السلام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے لے کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آہا کتنی اچھی سواری ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر سواری دیکھتے ہو، ذرا سوار بھی تو دیکھو کہ کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے میں سرکار کے کاشانہ اقدس پہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ میرے سرکار چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کی، سرکار نے میری حاجت پوری فرما دی۔ میں نے دیکھا کہ چادر کے دونوں طرف تھوڑی سی ابھار تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے چادر کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ ایک پہلو سے امام حسن لگے ہوئے ہیں اور دوسرے پہلو سے امام حسین لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اسامہ بن زید یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے
لیے اپنی ماں سے اجازت مانگتے ہیں۔ ان کی ماں چل پھر نہیں سکتی تھی، رات دن خدمت میں رہتے تھے۔ ایک بار اجازت مانگی کہ امی جان میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے نماز پڑھوں، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں، تو ماں نے اجازت دے دی۔ شرط کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ تم میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ نے قبول کیا، سرکار کی بارگاہ میں آئے، مغرب کی نماز ادا کی، اور مغرب کی نماز کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تسبیحات میں لگ گئے، تسبیح و تحلیل کرنے میں لگ گئے۔ حضرت حذیفہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز ادا فرمائی، نماز کے بعد میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر مسجد میں رہے، اس کے بعد اٹھ کر کے جانے لگے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو امی پوچھے گی کہ کیا تم نے میرے نبی سے میرے لیے دعا فرمائی تھی، تو کیا جواب دوں گا؟ حضرت حذیفہ میرے آقا کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں، قدموں کی آہٹ سن کر کے میرے رسول اللہ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم حذیفہ ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ما حاجتک یا حذیفہ غفر اللہ لک و امک، اے حذیفہ کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا معاملہ ہے، اللہ تیری اور تیرے ماں کی مغفرت کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حاجت تو آپ نے پہلے ہی پوری فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ در ہے جہاں جسم کے اندر رہنے والے دل میں جو بات ہوتی ہے اس کو بھی میرے رسول دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اے حذیفہ سن لو، آج اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا تھا، اس سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پہ نہ آیا تھا، اسے صرف دو کام کرنے تھے، ایک سلام کرنے آیا تھا اور دوسرا وہ خوشخبری دینے آیا تھا کہ اے رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے پیارے محبوب، آپ کو اللہ نے بشارت دی ہے کہ آپ کا نواسا اے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر میرے دوست۔